نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وقالوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عز اسمہ اعظم برہانہ کی ذات بابرکات کا ہم پر بے پناہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم رؤوف رحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ پچھلے جمعہ مبارک پر میں نے اولیاء اللہ کے حوالے سے چند گزارشات کی تھی۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کے لیے غم ہوگا۔ اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ جس میں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کی صفات بیان فرمائی ہے، اور قرآن کہتا ہے ان صفات کے اندر الذین آمنوا وقالوا یتقون، کہ جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ ولی ہوتے ہی وہ ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، خود ایمان والا ہوتا ہے، اور جو اس کے پاس آ جاتا ہے اس کا ایمان بھی پختہ کر دیتا ہے۔ اور ساتھ میں وقالوا یتقون، وہ ہمیشہ متقی رہے۔ ولی کی دوسری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ جب ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے، دونوں چیزیں ملی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے خوشخبری کا اعلان فرما دیا۔ کہا کہ یہ جو بندے ہیں میرے، جن کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا میری رضا کے لیے ہوتا ہے، جو ایک ایک لمحہ میری رضا میں گزارتے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ میری رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کسی سے ملتے ہیں تو وہ بھی میری رضا کے لیے، اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی میری رضا کے لیے، اگر کسی سے بغض رکھتے ہیں تو وہ بھی میری رضا کے لیے، کیونکہ ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا لمحہ لمحہ، اس کا ایک ایک لمحہ
اللہ رب العزت کی رضا کے اندر گزرتا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے وجود کو ختم کر کے وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس حال میں ہوتا ہے کہ رب کہتا ہے اس نے زندگی میری مرضی کے مطابق گزاری ہے، اس نے اپنی مرضی کو ترک کر دیا ہے، میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، اب میں اس کے لیے خوشخبری دینے لگا ہوں۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا لہو البشریٰ، ان کو کہا جاتا ہے کہ اب خوش ہو جاؤ، تمہیں یہ خوشخبری ہے کہ اب خوش ہو جاؤ، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی تمہارے لیے خوشی ہوگی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے خوشی ہوگی۔ تو ولی اللہ کون ہوا؟ اللہ کا دوست کون ہوا؟ کہ جو ایمان والا بھی ہے، اس نے تقویٰ بھی اختیار کیا، اور پھر اس کے لیے خوشخبری آ گئی، لہم البشریٰ، اسے کہا گیا کہ آپ خوش ہو جاؤ، اور یہ خوشی تمہارے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی یہی خوشی ہے تمہارے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ولی کی صفات بیان فرمائی ہیں، اس کے بارے میں مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک نے تعریف کی کہ جو ایمان لائے اور جب تک زندہ رہے متقی بن کر رہے۔ پھر فرمایا ایمان سے مراد یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ہیں، اور وہ کیا لے کر آئے ہیں، سب سے پہلی چیز قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد پوری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں احکامات بھی ہیں، اس میں فرائض بھی ہیں، اس میں واجبات بھی ہیں، سنن و مستحبات بھی اس میں ہیں۔ تو وہ جو کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ایک ولی کی یہ صفت ہے کہ وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہی شرط ایمان کی بھی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ اس کا اقرار کرنا اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا، یعنی کہ سب سے پہلا سٹیپ توحید ہے، اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اس چیز کا اعلان کرنا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اس چیز کا اقرار کر کے زبان کے ساتھ پھر عمل کے ساتھ یہ ثابت کرنا کہ مالک تو الہ ہے، تیرے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اور عمل سے کیسے ثابت کیا جائے؟ وہ اس طرح کہ جب بھی وقت ہو اس الہ کے سامنے بندہ کے سجدہ ریز ہو جائے، جب اس کی الوہیت کا اعلان کرنا مقصود ہو تو پھر یہ اعلان کیا جائے کہ مالک تمام نمازیں تیرے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، ہر ایک اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ تو ولی کون ہوتے ہیں؟ کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریف لے کر آئے، جو احکامات لے کر آئے، جو اللہ رب العزت نے تعلیمات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ان تعلیمات پر وہ عمل بھی کرتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ متقی بن کر رہتے ہیں۔ اور متقی سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، بڑے گناہ ہو یا چھوٹے گناہ ہو، اپنے آپ کو ان سے بچاتے ہیں۔ اور ولی ہوتے ہی وہ ہے جس کو اللہ رب العزت گناہوں سے محفوظ فرما لے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں
وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ خطا کا احتمال پایا جاتا ہے کیونکہ وہ انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ لہذا ان کے تقوی سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے صغیرہ و کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، مکروہات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، خلاف سنت اور خلاف اولاد جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، حتیٰ کہ تمام فرائض اور واجبات پر وہ دوام حاصل کرتے ہیں۔ اور دوام سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ ایک ہم ہیں، ہمارا کیا طریقہ کار ہے؟ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی زکوٰۃ دے لی، کبھی چھوڑ دی۔ جو فرائض ہیں ان کو ہم کبھی اختیار کرتے ہیں، کبھی ان کو ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ ترک کرنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح جو واجبات ہیں ان کو بھی ہم کبھی اختیار کر لیتے ہیں، کبھی ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو سنن ہیں، سنت، وہ تو آج کل الا ماشاء اللہ اولیاء اللہ سنت سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں یہ فضول چیز ہے، چھوڑے، فرض لا کرے اور نکل جائے۔ آپ دیکھ لیں، خاص کر ہماری نوجوان نسل، جمعے والے دن کیا ہوتا ہے ہماری مساجد کے اندر؟ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں فرضوں کا، بمشکل دعا مکمل نہیں ہوتی، اور ہمارے نوجوان مسجد سے ایسے نکلتے ہیں جیسے کوئی قید خانے میں اور اس کو قید سے رہائی ملی ہو تو وہ بھاگ کے نکلتا ہے۔ حالانکہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ مسجد سے محبت کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد میں ایسی ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے۔ اور دیکھ لیں، مچھلی کی زندگی پانی کے ساتھ ہے، اگر مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر رکھ دیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ تو جو ایمان والا ہے وہ مسجد میں ایسی ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور جو منافق ہے وہ مسجد میں ایسی ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر کوئی پرندہ قید کیا ہوا ہو۔ آج ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں فوراً مسجد سے جان چھوٹے اور ہم بھاگ کر نکل جائیں۔ سنت جو ہے اس سے محبت کرو۔ اگر حضور کی ذات کے ساتھ محبت چاہتے ہو، حضور کی غلامی چاہتے ہو، تو پھر سنت اختیار کرو۔ کیوں؟ جتنی سنت ادا کرو گے حضور کی محبت اتنی زیادہ ملے گی، اور جتنے نوافل زیادہ ادا کرو گے اللہ رب العزت کا اتنا زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ میں نے اپنے شاعر کو دیکھا اور سنا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سنت سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ عصر کی سنتے اور عشاء کی سنتے، آپ فرماتے تھے مجھے 30 سال گزر گئے آج تک میری نہ عصر کی سنتے قضا ہوئی ہیں نہ عشاء کی سنتے قضا ہوئی ہیں۔ اور پھر وہ ان عبادات کے اوپر ان کا دوام ہے، ہمیشہ ہے۔ یہ نہیں کہ جی آیا تو اختیار کر لیا، جی آیا تو اس کو ترک کر دیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ عبادت سب سے پسندیدہ ہے جس کے اندر ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ پھر وہ نفلی عبادات پر دوام حاصل کرتے ہیں اور اس پر استمرار ہے، لگاتار جاری رکھتے ہیں۔ اور جب نماز کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی صفات، جمال اور جلال کے سامنے اس کے اندر وہ ڈوب جاتے ہیں۔ اب ایک ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز میں اپنے سارے کاروبار بھی چلا لیتے ہیں، ساتھ ساتھ نماز بھی ہو رہی ہے، ایک پریکٹس ہے جو ہم کرتے ہیں۔
اوپر نیچے بھی ہو رہے ہیں اور وہ الفاظ بھی ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں. صلاح ہے, تعوذ ہے, تسبیح ہے, سورہ فاتحہ ہے, یا کوئی پرانی آیت ہے, یا تسبیحات ہے, یا تشہد ہے, وہ بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے کاروبار, اپنے ذہن میں جس فیلڈ سے تعلق ہے ہمارا, وہ بھی ہم اپنے ذہن میں کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اولیاء اللہ ہے, ان کی نماز ہے, جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی نماز ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے جلوے میں اپنے آپ کو مستغرق کر دیتے ہیں. وہ رب کی صفات کے سامنے, اس کی تجلیات کے سامنے اپنے آپ کو ایسے کر لیتے ہیں جیسے وہ اس میں ڈوب کر غرق ہو چکے ہیں. حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے حوالے سے ایک روایت ہے, آپ نماز ادا کر رہے تھے تو کہیں پڑوس میں آگ لگ گئی کسی گھر میں. آپ کو پتا ہے کہ جب آگ لگتی ہے افراتفری کا عالم ہوتا ہے, تو کسی نے آپ کو بھی آواز دی کہ نماز رسول جلدی کیجئے, پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے, جلدی آئیے جلدی آئیے. لیکن آپ اپنی نماز میں مستغرق ہیں. جب آپ نے سلام پھیرا اتنی دیر میں وہ آگ تو بجھ چکی تھی, تو وہ بلانے والا آیا, اس نے کہا حضرت پڑوس میں آگ لگی ہوئی تھی اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے, تجھے یہ آگ نظر آ رہی تھی, مجھے وہ آگ نظر آ رہی تھی. تو نماز تو اس حال میں پڑھو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت یا نماز اس طرح پڑھو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اور اسے دیکھ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو. اور اگر اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر کس طرح پڑھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اولیاء اللہ کی یہ صفات ہے کہ وہ اس حال میں نماز پڑھتے ہیں کہ گویا ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے, اس بارگاہ میں کھڑے ہیں اور وہ بیچارے تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں. جب رب کی بارگاہ بھی حضوری ہوتی ہے, حاضری ہوتی ہے, تو وہ تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ جہاں جبریل جاتے ہوئے ڈرتا ہے, وہ لرزتا ہے. اس بارگاہ میں ہمارے جیسا ادنا گناہگار نکما اس مالک کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہے اور جسارت کیا کر رہا ہے, اس کی تعریف و توصیف کر رہا ہے. وہاں جب کھڑے ہوں ایک خوف طاری ہونا چاہیے. جتنی بڑی بارگاہ ہو اس کا ادب اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. پھر ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی معرفت کے اندر مستغرق ہوتے ہیں. ان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور ان کی منزل کیا ہوتی ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ان کی منزل ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے ان کی صفات بیان کی ہیں. سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اب ایک ہم ہیں نا, ہم بھی رات گزارتے ہیں. ایک ہماری نیو جنریشن آج تک راتیں گزار رہی ہے. ہر ایک کے پاس موبائل ہے, موبائل کے اوپر فضول ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں اور نہیں پتا وہاں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے صبح کے وقت, اس وقت موصوف سو رہے ہوتے ہیں. جس نے ساری رات جاگنا ہے وہ اس کی نماز کیسے پڑھے گا؟ جتنے بھی والدین بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. موبائل اچھی چیز ہے بشرطے کہ اس کا استعمال اچھا ہو, اس کا استعمال اچھا ہو. اپنی اولاد کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے, کیا موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور کبھی بھی دیر تک ان کو رات کو جاگنے نہ دیں. عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کا یہ ماحول بنائیں کہ جلدی سو جائیں, جلدی سوئیں گے صبح جلدی اٹھیں گے. اور جو اللہ کے بندے ہیں
ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جن کی راتیں اس حال میں گزرتی ہیں کہ کبھی اپنے رب کے سامنے حالت قیام میں ہوتے ہیں اور کبھی وہ اپنے رب کے سامنے حالت سجدہ میں ہوتے ہیں. ان کی راتیں ایسے گزرتی ہیں. اب آپ دیکھ لیں، ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں. کیا ہمیں کبھی توفیق ہوئی کہ چلے رات کا کچھ حصہ اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں؟ کیا کبھی یہ اتفاق ہوا کہ پچھلی رات کو جب سب میں بے خواب خرگوش ہوں تو ہم آشفتگی سے اٹھیں، وضو کریں اور ایک کونے میں اپنا مصلی ڈال کے اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں؟ کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ اگر کسی کی زندگی میں یہ لمحات ہیں تو وہ مبارکباد کا مستحق ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ پچھلی رات کی عبادت اللہ رب العزت کے ہاں بڑی مقبول ہے. پچھلی رات کو اٹھنا، گرم بستر کو ترک کر دینا، اور مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کے حضور پیش ہو کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی راتیں اس حال میں گزرتی ہیں سجدا وقیاما، کبھی حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، کبھی حالت قیام میں ہوتے ہیں، اور وہ رب سے کہتے کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب یہ جو تیرا عذاب ہے نا یہ ہم سے پھیر دے. وہ دعا کرتے ہیں یقولون ربنا، اے ہمارے رب اصرف عنا عذاب جہنم، مالک یہ جو تیرا عذاب ہے ہم سے دور کر دے. اب دیکھیں وہ رب بڑا قریب ہے، بہت قریب ہے. اس نے کبھی اپنے بندوں کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کیا. کل کائنات کا مالک ہے، ہر چیز کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ رات کے پچھلے پہر اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے. دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ میرے در پہ آئے، مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کر دوں. اب دیکھیں دنیا داری کا اصول ہے، جس کے ساتھ کام ہو ہم اس کے گھر جاتے ہیں. عموماً کال بھی نہیں کرتے، یار فون پہ ایسے کام نہیں ہوتے، ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں اپنے کام کی غرض سے. اس کو جا کے بتاتے ہیں یہ ہمارا کام ہے، یہ کرتے ہیں. اور وہ مالک اپنا دروازہ کھلا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس انتظار میں ہے کہ کوئی جتنا گناہگار ہے میرے در پہ آ جائے، ان آنکھوں میں ندامت کے آنسو لے کر آ جائے، ندامت کے آنسو، پشیمانی لے کر آ جائے، میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کر دوں. اور وہ اتنا کریم ہے کہ ہمارے گناہ اس کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ہم جتنے بھی گناہگار ہیں اس کی رحمت جو ہے وہ ہمارے گناہوں پہ غالب ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کر دوں. کوئی مجھ سے گناہ کی معافی طلب کرے، میں اس کے گناہ معاف کر دوں. مجھ سے استغفار کرے، میں اس کی استغفار قبول کر لوں. مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کو رزق عطا کر دوں. جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں. لیکن دوستو شرط یہ ہے کوئی اس کے در پہ آئے تو صحیح، کوئی اپنی خالی جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی آ کے مانگے تو صحیح. دیکھے وہ رب اپنے بندے پہ کس قدر عنایات فرماتا ہے. اور ایک ان ایمان والوں کی جو اولیاء اللہ ہیں، ایک ان کی نشانی یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں
سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. قالوا، وہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت آ جاتی ہے ان کے اندر کہ وہ رب اللہ مانتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. مراد کیا ہے کہ اگر اس کی شان ربوبیت ہے تو اس کے بھی سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اگر اس کی شان الوہیت ہے تو اس کے سامنے بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں. جب اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ. یہ انسان کی اللہ رب العزت نے صرف بیان فرمائی ہے کہ جب رب کو اپنا اللہ مان کر اس پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے بندے تو نے رب کو اپنا اللہ مانا، اللہ کو اپنا رب مانا اور اس کی عبادات کی، اس پر ڈٹا رہا. اب نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں تیرے لیے کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. ان کو کہا جاتا ہے کہ مبارک ہو، تمہیں جنت کی خوشخبری نصیب ہو گئی ہے. دوستو، یہ اولیاء اللہ کی صفات ہے. اور یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر رکھنا چاہیے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ تک ان کی رسائی ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری تک ان کی حاضری ہوتی ہے. یہ اللہ کے مقربین میں سے ہوتے ہیں، یہ صالحین میں سے ہوتے ہیں. اور ان کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ رب کو کہیں نا کہ مالک تو نے یہ کرنا ہے، اور قسم اٹھا کے کہیں کہ تو نے یہ کرنا ہے، تو رب ویسے ہی کر لیتا ہے. اس لیے جہاں کوئی اللہ کا بندہ دیکھے اس کے پاس بیٹھا کرے، اس کی صحبت اختیار کرے، بشرطے کہ اللہ کا بندہ ہو، دکاندار نہ ہو، تاجر نہ ہو، جس طرح عام دکانداریاں چلتی ہیں وہ نہ ہو، اللہ کا بندہ ہو جس کی نظر آنے والے کے دل پر ہو، نہ تو اس کی جیب پر ہو. دل پر نظر ہو، یہ کیا مانگنے آیا ہے. اب ہم ایسے اللہ کے بندے کے پاس جاتے ہیں نا تو ہم دنیا دار ہیں نا، ہم مانگتے کیا ہیں؟ ہم مانگتے ہیں بیٹا پاس ہو جائے، ہم مانگتے ہیں بیٹا یورپ چلا جائے، ہم مانگتے ہیں گاڑی اچھی مل جائے. ہم اللہ کے بندوں سے دنیا مانگتے ہیں جا کر، اور اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ کاش کوئی آئے اور اللہ کو مانگ لے. ہم اللہ کے بندوں کے پاس اللہ تک جانے کا راستہ نہیں پوچھتے، بلکہ ہم یورپ جانے کا راستہ ان سے پوچھتے ہیں. یہی فرق ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ ساری عمر اس حسرت میں رہتے ہیں، کوئی آئے رب تک پہنچنے کا راستہ پوچھ لے اور ہم اسے رب تک پہنچا دیں. ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے اپنا خطاب مکمل کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کی صحبت میں بندہ جائے تو ان کو فائدہ کتنا ہوتا ہے. امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے. ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں توبہ کروں، بڑا گناہگار ہوں. تو وہ گیا، ایک راہب تھا اس کے پاس، اور اسے جا کر کہا کہ میں 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو بہت گناہگار ہے، تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے.
اب یہ کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ تو بڑا گناہگار ہے، تیرے لیے سب دروازے بند ہیں. بھئی بند کرنے والا وہ خود ہے یا کھولنے والا وہ خود ہے. آپ اور میں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے کبھی کسی کو مایوس مت کریں. وہ خود کہتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کا اپنا اعلان ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. جتنے بھی گناہگار ہیں آپ میرے در پہ آ جائیں، معافی مانگے، میں معافی دینے کے لیے تیار ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ پاک فرماتا ہے میں تو وہ جو تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں. اس شخص نے، اس گناہگار نے اس رات کو بھی قتل کر دیا. اب جب 100 قتل ہو گئے تو پھر اسے کوئی اللہ کا بندہ مل گیا. کوئی اللہ کا بندہ اسے کہا میں نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں، کیا کوئی میری بخشش، میری توبہ کا ذریعہ؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہے. یہاں قریب ہی ایک اللہ کے نیک بندوں کی بستی ہے، وہاں جائیں، اللہ کے حضور توبہ کرے، تیری توبہ قبول ہو جائے گی. اب وہ اس ارادے سے چل پڑا کہ میں اس اللہ کے نیک بندوں کی بستی میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تو وہ جب چلا، رستے میں اس کی موت واقع ہو گئی. جب رستے میں موت واقع ہو گئی تو فرشتے آ گئے. جنت کے بھی فرشتے آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے. وہ جو دوزخ والے فرشتے تھے انہوں نے کہا اس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں، بڑا گناہگار ہے، ہم اس کو لے کے جہنم میں جائیں گے. وہ جو جنت والے فرشتے تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ نہیں، واقعی گناہگار تھا، اب اس کی نیت بدل گئی تھی، اب اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا اور اب یہ جا رہا تھا وہ اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے. لہٰذا ہم اسے لے کر جنت میں جائیں گے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا منصف بنا کر، اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے خود رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ زمین ناپ لو، دیکھو کہ جس طرف زمین کم ہے وہ لوگ لے کر چلے جائیں. جب زمین ناپی جا رہی تھی تو اب جدھر سے وہ چلا تھا ادھر زمین کم تھی، بستی والوں کی طرف زمین زیادہ تھی. تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی، اور جب ناپی گئی تو بستی کی طرف سے زمین کم پڑ گئی، دوسری طرف سے زیادہ ہو گئی. تو حکم ہوا اسے اٹھا کر لے جاؤ، جنت میں داخل کر دو. دوستو انسان جتنا بھی گناہگار ہے، جب ندامت آ جاتی ہے نا دل میں، ندامت، پشیمانی، اور پھر آنکھوں سے اس ندامت پہ آنسو آ جاتے ہیں، تو وہ رب بڑا رحیم و کریم ہے، اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ اولیاء اللہ کی صفات میں سے ہے کہ ایک تو عبادات پر دوام، اور دوسرا جب آپ ان کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، ان کے ساتھ بیٹھے، تو انسان کی زندگی بھی سمجھ جاتی ہے اور انسان کی آخرت بھی سمجھتی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.